السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مشل کی فجر کے قریب آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر سوتے ہوئے پایا۔ اچانک اسے یاد آیا کام کرتے دوران اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ مشل نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور خود سے بلینکٹ ہٹا کر وہ اٹھنے لگی کہ نظر سامنے سوتے ہوئے ارباب پر گئی۔ مشل کو اس پر پیار سا آیا۔ اتنے دنوں سے صرف اس کی وجہ سے وہ اس چھوٹے سے کاؤچ پر سو رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے لیے وہ بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کر گئی۔ باوضو کمرے میں آئی اور نماز ادا کرنے لگ گئی۔ مشل نے سلام پھیرا تو کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہی کاؤچ پر سوتے ہوئے ارباب کی جانب نظریں اٹھائیں تو وہ مشل کو نظروں کے حصار میں لیے لیٹا ہوا تھا۔ صبح صبح بھی کسی کا چہرہ اس قدر پر نور ہو سکتا ہے؟ ارباب کسی سحر کے زیر اثر اسی پر نظریں مرکوز کیے گھمبیر لہجے میں کہنے لگی، جی کچھ کہا آپ نے؟ مشل نے سوالیہ نظریں اس پر جمائے پوچھنا چاہا۔ وہ ہوش میں آتا نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ بیڈ پر جا کر سو جائیں۔ مشل جائے نماز لپیٹ کر اسے نرم لہجے میں کہنے لگی۔ ارباب اپنا تکیہ لیے بیڈ کی طرف چل دیا اور دوبارہ سو گیا اور مشل کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر لان میں واک کرنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ کک کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگ گئی۔ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اتنی جلدی وقت گزر گیا۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو ارباب مرجان کو گلے لگائے ہوئے تھا اور وہ دونوں مزے سے سو رہی تھی۔ مشل کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکال کر تیار ہونے لگ گئی۔ ارباب! مشل نے بہت ہی آہستہ آواز میں اس کا نام پکارا جو شاید اس کے کانوں تک بمشکل پہنچی ہوگی۔ ارباب! مشل نے اب کی بار تھوڑی سی اونچی آواز کرتے ہوئے پکارا مگر پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مشل نے گھبراتے ہوئے اس کے بازو کو ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ارباب نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں تھوڑا بدمزہ سا ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ آفس کا ٹائم ہو گیا، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، مشل نے اسے بتانا چاہا۔ ارباب کی آنکھ ایک دم کھلی اور وال کلاک پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے مشل کی طرف دیکھا۔ تو مجھے جلدی نہیں اٹھا سکتی تھی؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ ارباب خفقے سے کہتے پیروں میں چپل پہنتے ہوئے فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا۔ مشل بس حیرانگی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی اور اپنے بال سلجھانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارباب بہت جلدی تیار ہو رہا تھا۔ کہتے تبدیل کرنے کے بعد اس نے جلدی سے بوٹس پہنے اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا مشل سائڈ سے نکل کر مرجان کو دیکھنے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب اپنے بال سیٹ کر کے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ آ جاؤ نیچے چلیں، ارباب اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ رکیں، مشل کی آواز پر بڑھتے قدم رکے۔ مشل اس کی طرف آنے لگی۔ ارباب پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ مشل اس کے سامنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے لگی۔ ارباب حیرت سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ آج سے پہلے تو مشل نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اب ٹھیک ہے، مشل کالر ٹھیک کرنے کے بعد اسے کہتے ساتھ مرجان کو لینے کے لیے بڑھنے لگی جب ارباب نے اپنی مضبوط گرفت میں اس کی نازک کلائی تھام لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ مشل کی پشت ارباب کے سینے سے لگی۔ مشل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ تم میرے قریب آنے کا ویسے کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، ارباب اس کے کان کے قریب لب لائے غصیلی آواز میں کہنے لگا۔ مشل آنکھیں میچ گئی، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ارباب کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس ہوتے ہی اس نازک جان کا وجود لرزنے لگا اور ارباب اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے میں مصروف تھا کہ تبھی مرجان کی رونے کی آواز آئی اور وہ دونوں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے۔ ارباب نے مشل کی کلائی چھوڑی۔ مشل اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتی مرجان کو اٹھانے گئی۔ میں نے صرف آپ کے کالر ٹھیک کرنا چاہے تھے، مجھے قریب آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مشل اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بتانا ضروری سمجھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم ناشتے پر کیوں نہیں آئی نیچے؟ نوشین محترمہ زوبیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ویسے زوبیہ مختصر سے جواب دیتے ساتھ فون میں مصروف ہو گئی۔ اور کالج بھی نہیں گئی کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ نوشین محترمہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے تھوڑا پریشان سے پوچھنے لگی۔ آپ کو ماں کون سی پرواہ ہے میں ٹھیک ہوں بھی یا نہیں؟ زوبیہ نے خفقی سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں جو سب کر رہی ہوں تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہوں، نوشین محترمہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ماں وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے مگر میری خوشی میں وہاج میں ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، پیسوں سے عالیشان گھر ہونے سے انسان خوش نہیں رہتا۔ ڈیڈ بھی تو بہت امیر تھے نا، تو کیا وہ خوش رکھ سکی آپ کو؟ نہیں نا، مجھے وہ سب کچھ نہیں فیس کرنا جو آپ نے کیا ہے۔ یہاں سب اپنے ہیں، ممانی کو آپ جانتی ہیں وہ کتنی اچھی ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہاتھ سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے لیے، صرف اس رشتے کو قبول کر لیں۔ زوبیہ انہیں سمجھاتی ہوئی اداسی سے کہنے لگی۔ نوشین محترمہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ خاموشی سے اٹھ کر کچھ کھا لو، فضول باتیں کیے جا رہی ہو، نوشین محترمہ سرد لہجے میں کہتے ساتھ اٹھ کر چلی گئیں۔ زوبیہ نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اروب اور حاشر کا نکاح ہو چکا تھا اور اب رخصتی ہو رہی تھی۔ سادگی سے گھر میں ہی نکاح ہوا تھا۔ اروب سائمہ محترمہ اور عماد صاحب سے مل کر ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اسے دعائیں دی تھیں۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا حاشر، عماد صاحب حاشر سے ملتے ہوئے کہنے لگے، جس پر بس اسبات میں سر ہلا گیا اور اروب، حاشر اور حاشر کی والدہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ حاشر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر آیا اور دروازہ کھول کر اروب کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے اتارا۔ تم دونوں آ جانا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حاشر کی والدہ دونوں کو دیکھے بغیر کہتے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ اروب انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی۔ حاشر مسکرا دیا تو مجبوراً اروب کو بھی مسکرانا پڑا تھا۔ تھک گئی ہوگی ہم بھی روم میں چلتے ہیں، حاشر اسے نرم لہجے میں کہتے ساتھ گھر کے اندر کی طرف لے آیا۔ ٹی وی لاؤنج عبور کر کے سائڈ پر بنے ایک روم کی طرف بڑھ گئے۔ اروب نے اس روم میں نظر گھمائی۔ وہ روم پیارا تھا اور ڈیکور بھی اچھا ہوا تھا۔ حاشر نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ حاشر اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا اور اپنے والدہ کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ دروازہ کھول کر غصے سے اس سے پوچھنے لگی۔ منہ دکھائی کے لیے کوئی جیولری دو۔ حاشر پریشان سا انہیں دیکھتا بتانے لگا۔ اس کی والدہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم منہ دکھائی کے لیے کچھ نہیں لے سکے؟ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ آرٹیفیشل ہے تو؟ اس کی والدہ گھبرا کر کہنے لگی۔ حاشر نفی میں سر ہلا گیا۔ بے فکر رہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ حاشر کہتے ساتھ ان کی جیولری دیکھنے لگا اور خوبصورت کنگن لیتا چلا گیا۔ حاشر کمرے میں واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے تم۔ حاشر اس کے سامنے آ کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر تعریف کرنے لگا۔ اروب مسکرا دی۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اروب اسے دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے تمہاری خوبصورتی کے سامنے یہ کنگن کچھ نہیں، مگر مجھے اتنا پتہ نہیں، اگلی دفعہ تم جا کر خود اپنی پسند سے لے لینا۔ حاشر اس کے کلائی میں کنگن پہنانے لگا۔ سلور رنگ کا اوپر نفیس سے سفید نقلی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اروب اسے دیکھنے لگی۔ یہ اصلی ڈائمنڈ ہے؟ اروب آنکھیں بڑی کی اس کنگن کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حاشر نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کے اروب مسکرا دی اور اس کنگن کی تعریف کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ سب لوگ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کل ہونے والے ہنگامے کی وجہ سے شاید سب خاموش تھے۔ ابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نوشین محترمہ اس کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنے لگی۔ عاطف ملک جواباً سر ہلا گئے۔ مجھے وہاج اور زوبیہ کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میری بیٹی کی خوشی اسی رشتے سے جڑی ہے، نوشین محترمہ سنجیدہ لہجے میں بتاتے ساتھ وہاں بیٹھتے سب لوگوں کو خوش کر گئی۔ وہاج اور زوبیہ نے حیرانگی سے نوشین محترمہ کو دیکھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں تمہارا فیصلہ سن کر خوشی ہوئی، تو بس پھر طے ہوا اس ہفتے زوبیہ اور وہاج کی منگنی ہوگی۔ عاطف ملک نے خوشی سے فیصلہ سنا دیا۔ سب لوگ خوش ہوئے۔ زوبیہ اور وہاج ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ شکر الحمدللہ۔ مشل جو کھانا کھانے میں مصروف تھی، نوشین محترمہ کی بات پر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جسے تمہاری منگنی کی بات ہو رہی ہو۔ ارباب اسے خوش دیکھ کر جان کر بولا تھا۔ مشل نے اس کی طرف آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا۔ دوسروں کی خوشی میں بھی خوش ہونا چاہیے، مشل چڑ کر اسے جواب دیتے ساتھ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ارباب بھی ہلکا سا مسکرا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج جو پارٹی میں نے ارینج کروائی ہے، اسی لیے اختر کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا تاکہ تم ہدا کے ساتھ وقت گزار سکو، اسے جان سکو۔ شکیل صاحب جعفر کو آگاہ کرنے لگے، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگ گئے۔ ویسے پہلے فادر دیکھے جو بیٹے کو سین خود آن کروا رہے ہیں، جعفر مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا۔ اور ایک کھوتے سین نہیں آن کروا رہا، شادی کروانا چاہتا ہوں اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، شکیل صاحب اسے کان سے پکڑ کر بتانے لگے، جس پر وہ سر اسپات میں ہلا گیا۔ آگے سمجھ، مجھے وہاں ساری تیاریاں دیکھنی ہیں، اب میں جاؤں؟ جعفر مسکرا کر ان سے بولا۔ وہ ٹھیک ہے بول گئے۔ اور ہاں، اختر کی فیملی کو لینے کے لیے بھی تم ہی جاؤ گی، شکیل صاحب جاتے ہوئے اسے انفارم کرنے لگے۔ جعفر نے انہیں دیکھا۔ بے فکر رہیں، جعفر کہتے ساتھ ہی کمرے باہر کی طرف بڑھ گیا اور شکیل صاحب دوسرے کام دیکھنے لگ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام تک ریڈی ہو جانا، ارباب مشل کو دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، کہیں جانا ہے کیا؟ مشل نے جاننا چاہا، جس پر ارباب اس بات میں سر ہلا گیا۔ جعفر کے ڈیڈ نے شام میں ایک بزنس پارٹی رکھی ہے، مجھے اور تمہیں بھی انوائٹ کی ہے، ارباب نے اسے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ تو بزنس پارٹی ہے نا، آپ جائیں، مجھے نہیں جانا، مشل صاف منع کرتے ہوئے کمرے کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ ہم دونوں کو انوائٹ کیا اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا، آرڈر دے رہا ہوں، ارباب نے اب کی بار سختی سے اسے کہا۔ مشل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ زبردستی ہے کیا؟ مشل نے سنجیدہ نظریں اس پر مرکوز کیے پوچھنا چاہا۔ بالکل، ارباب نے اسے جواب دیا۔ مشل گہرا سانس خارج کر گئی۔ میرا کیا کام اس پارٹی میں، مجھے تو گیدرنگ ویسے ہی پسند نہیں ہے۔
مشل ارباب کے جانے کے بعد پریشان سے خود سے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 1 مہینے بعد تو ہماری پیاری سی جان کا بھی برتھ ڈے ہے۔ مشل مرجان کو گود میں لیے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی اور اس کی گال پر پیار کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب 6 بجے کے قریب کمرے میں واپس آیا۔ اندر آتے ہی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی مشل پر نظر پرپل کلر کی لانگ میکسی میں ملبوس فراک کی ڈوری سے الجھتی ہوئی نظر آئی۔ ارباب کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے۔ مشل جو ڈوری بند کرنے میں لگی ہوئی تھی اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ارباب اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تو مشل نے مرر سے اسے دیکھا اور سٹپٹا کر فوراً سے پلٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ آپ کب آئے؟ مشل گھبرائے ہوئے اسے دیکھے بغیر کپاتے لبوں سے پوچھنے لگی۔ ارباب اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا چہرہ مرر کے سامنے کر گیا۔ مشل کی ہارٹ بیٹ بہت تیز چل رہی تھی۔ ارباب نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کی پشت پر پھیلے بالوں کو کمر سے ہٹایا۔ میں کر لوں؟ مشل ہچکچاتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ جب ارباب نے اسے خاموش رہنے کا بولا اس کا لمس محسوس کرتے وہ نازک سی جی جان سے کانپی اور آنکھیں زور سے میچ اس انسان کی قربت محسوس کرتے اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ ارباب نے آرام سے اس کی ڈوری باندھی اور اس کے بال واپس سے بیک پر کرتا خود چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ مشل اس کے جاتے ہی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو ترتیب میں لانے لگی تھی۔ مشل نے اسٹالر کا حجاب سر پر کیا اور بالکل لائٹ سے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیروں پر ہیل چڑھائے بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اپنی اس خوبصورتی سے وہ ہر ایک کو چت کرنے کی ہنر رکھتی تھی۔ ارباب 3 پیس سوٹ میں ملبوس باہر آیا جو اس کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ بالوں کو نفاست سے سجائے ہیوی بیئرڈ میں وہ خود پر پرفیوم چھڑکنے اور نظر اس پر حور پر ڈالی جو خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چلیں؟ مشل اس کے تیار ہوتے ہی اس سے پوچھنے لگی۔ ارباب نے اس بات میں سر ہلایا اور مشل کھڑی ہوئی ہیلز پہننے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ وہ باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی مگر ان بیلنس ہوتی گرنے ہی لگی کہ ارباب نے اسے سنبھال لیا۔ مشل سبز آنکھوں میں خوف سجائے اسے دیکھنے لگی۔ ارباب نے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ مشل اس کے کندھے پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھی۔ ہمیشہ کی طرح مشل میں سے آتی خوشبو ارباب کو مشل کی جانب کھینچ رہی تھی۔ یو لک ویری اڈوریبل۔ ارباب اس کے حسن کی تعریف حسین سراپے پر نظریں جمائے رومانوی لہجے میں کہتے ساتھ اس کی سانس سینے میں اٹکا گیا۔ مشل کی پلکیں خود بخود نیچے کی جانب جھک گئیں۔ ارباب اسے نظروں کے اثار میں لیے کھڑا تھا کہ تبھی اس کا فون بجا اور وہ ہوش میں آیا۔ مشل اس سے دور ہوئی۔ بس پہنچ رہی ہیں، جعفر سے کہتے ساتھ کال بند کرتا دوبارہ سے مشل کی جانب متوجہ ہوا۔ تم ان ہیلز میں کمفرٹیبل ہو؟ ارباب نے فکر مندی سے اس سے پوچھا تھا۔ مشل بغیر اسے دیکھے ہاں میں سر ہلا گئی اور دونوں باہر کی طرف قدم بڑھا گئے۔ مشل آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ ارباب بھی اس کے ساتھ آرام سے چل رہا تھا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو سب بڑے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ سب مسکرائے۔ وہ دونوں ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائے، صدف محترمہ ان دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی۔ مشل کے گال سرخ ہو گئے۔ ارباب مسکرانے لگا۔ ہم دونوں جا رہے ہیں، شاید آتے ہوئے دیر ہو جائے۔ ارباب عاطف ملک کو آگاہ کرتے ہوئے مشل کو احتیاط سے لیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نوشیر محترمہ جلن بھری نگاہوں سے ان دونوں کو جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ارباب نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ مشل بیٹھ گئی اور ارباب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جعفر اختر صاحب کی فیملی کو لینے کے لیے موجود تھا، تبھی اختر صاحب اور مسرت محترمہ آتے دکھائی دیے۔ ارباب احتراماً ان سے ملا اور ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ اختر صاحب فرنٹ سیٹ پر جبکہ رمشا محترمہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے یہ لڑکی، اختر صاحب ہدا کو آتا نہ پا کر پریشان سے کہنے لگے کہ تبھی وہ گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی، وائٹ کلر کے ڈریس میں ساتھ نیٹ کا خوبصورت دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں، کانوں میں ایئر رنگز پہنے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ جعفر کی نظر اس پر گئی تو اسے معمول کے مطابق آج بہت خوبصورت لگی۔ ہدا کی نظر پر اس پر گئی جو پینٹ کوٹ پہنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہدا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور وہ اسے سلام کرتے ہوئے پچھلے سیٹ پر رمشا محترمہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جعفر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کا رخ مارگ کی طرف کر گیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ پہنچے تو بہت سے مہمان پہنچ چکے تھے۔ اختر صاحب، مسرت محترمہ اور ہدا بھی مارگ کے اندر بڑھ گئے۔ جعفر کا کار پارک کرنے لگ گیا۔ شکیل صاحب نے بڑی کرم جوشی سے اختر صاحب اور ان کی فیملی کا استقبال کیا۔ ہدا کی نظر مشل پر گئی اور وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہدا مشل کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی خوشی سے کہنے لگی۔ مشل جو اس بھیڑ سے گھبرا رہی تھی ہدا کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مشل نے بھی بدلے میں وہی سوال کیا۔ شکیل انکل نے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا تو بس اسی لیے آئے، ہدا نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا، جس پر مشل اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارباب کی بیسٹ فرینڈ نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا تو مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ مشل نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی، جس پر وہ مسکرائی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی اور تمہیں بھی، ہدا ہنستے ہوئے کہتی کوہنی مارتی اسے کہنے لگی۔ مشل بھی مسکرا دی۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ ارباب بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔
ہدا اس کی تعریف کرنے کے بعد ارباب کا پوچھنے لگی، وہ انہیں کوئی فرینڈ مل گیا تو اس کے ساتھ گئے ہیں۔ مشل نے اسے بتایا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تبھی جعفر آیا تو مشل اور ہدا دونوں کا دھیان اس طرف گیا۔ ہیلو گرلز، ایک عدد میرا دوست بھی آپ کے ساتھ آیا ہوگا؟ جعفر اپنے مخصوص شریر انداز میں کہتے ساتھ مشل سے پوچھنے لگا۔ جی، وہ اپنے کسی فرینڈ سے ملنے گئے ہیں، مشل نے اسپاٹ لہجے میں اسے جواب دیا۔ ہدا اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جعفر اس بات میں سر ہلا کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ مشل اور ہدا پھر سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جعفر ارباب کے پاس چلا گیا۔ ارباب وقفے وقفے سے مشل پر نظر ڈال رہا تھا، جو اسے مسکراتی ہوئی ہدا سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔